السلام علیکم محترم حضرات، آج حاضر ہوں میں کچھ نیا لے کے۔ جی تو آپ پہلے یہ سنیں۔ نقل کیا تو انہوں نے شور مچایا، وہ ویڈیو چلائی، انہوں نے شور مچایا۔ آئیے میں آپ کو کیا شور بتاتا چلوں مچایا؟ یہ خبیث کلیم کلفک کتنا بڑا خبیث ہے۔ یہ سنیے ریکارڈنگ جس میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان سے پڑھتا تھا، بڑا اونچا مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اسے سجدہ کیوں کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے، جو سیاہ بدبودار غارے سے تھی، تو نے اسے بنایا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ جیسا کہ آپ نے سنا یہ معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بدبودار مٹی سے بنایا ہے، معاذ اللہ۔ حضرات دیکھا آپ نے کہ میں نے تقریر میں کیا کہا کہ حضرت آدم کے بارے میں ابلیس نے کہا کہ تو نے انہیں بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ تو ایک پاگل اس کا مرید کہہ رہا کہ بتاؤ حضرت آدم کی توہین کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام نہیں کہہ رہا، علیہم السلام، یعنی حضرت آدم تو سنگل ہے، لیکن ان کے لیے جو لفظ علیہ السلام آئے گا، یہ پگلے اعظم عالم اسلام اپنے پیر کا دامن تھامے ہوئے جاہل کہیں کا بغیر تیاری کے خورشید کی طرح آیا اوکھلی میں سر دینے کے لیے اور کہہ رہا علیہ السلام کی توہین کی۔ اچھا، جب میں نے توہین کی تو مجھے توہین نبی کا جو حکم ہے وہ کفر کا ہے، تو کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ چل مجھے کافر کہے۔ جی تو میں نے کہا حضرت آدم کو علیہ السلام، تو کلیم ہیجی کو میری یہ غلطی نظر آئی، اور وہی کلیم ہیجی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا یہ کیوں کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے، جو سیاہ بدبودار غارے سے تھی، تو نے اسے بنایا، جو وہ گستاخی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر یہی بات ہم کہہ دیں ان کے ڈیڈی کے لیے تو شاید کلیم ہیجی پورے کرلا میں بستی بستی کریا کریا کے نعرے لگوا دے۔ ہاں، کیونکہ یہی تو آج کل ڈپلیکیٹ بریلویوں کے لیے حق کی دلیل ہو چکی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اصل موضوع پر۔ جب حضرت سنابل رضا نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف کا فتویٰ کہ ہم سب اہل بیت نبوت کے خانہ آزاد غلام ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مولا سے ہمارا کیا رشتہ، تو کلیم ہیجی اور اس کے جیسے کئی دلے چلانے لگے، کہنے لگے کہ یہ کہہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو آؤ میں آپ کو کلیم ہیجی کی علمی صلاحیت بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا جاہل اعظم ہند کا بھگت ہے یہ سنیں۔ کو دیکھ کر صحابی بنا، اور جو آخری مرتبہ صحابی بنا، چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو۔ ادنا درجے کا صحابی کا مطلب کیا؟ ایک شخص نے 99 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور انتقال کر گیا، خدا کی قسم وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی ہے۔ اب اس ادنا درجے کے صحابی کے بعد جی تو آپ نے سنا یہ خبیث کہتا ہے ادنا درجے کے صحابی، اور اسی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو کلیم ہیجی یہ بتاؤ، یہ بار بار کہہ کے ریپیٹ کر کے ادنا درجے کا صحابی تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ کہا کہ تم ادنا درجے کے صحابی ہو جو تم کہہ رہے ہو ادنا درجے کا صحابی؟ جبکہ حضور نے تو فرمایا مفہوم حدیث مبارکہ میرے صحابہ آسمان میں چمکتے ستاروں کی مانند ہے۔ اب کلیم ہیجی جو کہ اتنی صلاحیت والا ہے، جسے میری علیہ السلام و علیہم السلام سنگولر اور پلورل ایک وچن اور بہو وچن کی مسٹیک نظر آئی، کیا اسے یہ خود کی غلطی نظر نہ آئی جو یہ کہتا ہے ریپیٹیشن سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو کلیم ہیجی تم نے تو کتنی بار ریپیٹ کیا، کوئی کتاب کا حوالہ بھی نہیں سنایا ریپیٹ کر کے، جبکہ علامہ سنابل رضا نے فتاوی رضویہ شریف سنائی تھی۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، حسد جیسے مرض میں مبتلا دوسرے دلے کیا کلیم سے اب سوال کریں گے کہ تم جو بار بار کہہ رہے ہو ریپیٹ کر کے ادنا درجے کا صحابی، ادنا درجے کا صحابی، کیا تم جو کہہ رہے ہو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور کلیم ہیجی کا رد کوئی دلہ کرے گا؟ جی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میری مسٹیک پکڑنے والے ملے کلیم کو کیا مفتی شیر یار کی گستاخی نظر نہ آئی جو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت کو جھوٹا کہا؟ تو شاید کلیم یہ سن بھی لے، کیا کلیم مفتی شیر یار کا رد کرے گا؟ ارے سوری، یہ تو مولوی نما طوائف ہے۔ اب یہ خبیث کہہ رہا ہے انبیاء کا گستاخ کافر ہے، تو مجھے کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مدرسہ جا کے مفتی کی ڈگری لینے والے حیجی صاحب
راہ فرار کا راستہ اچھا نکالے ہو۔ مدرسے میں یہی سیکھا ہے، مجھے کہتے ہو پریپریشن کر کے نہیں آیا اور اوکھلی میں سر دے دیا۔ تو کلیم ہے جی ڈونٹ وری، بتا دوں کہ اوکھلی میں سر تیرا ہے۔ اب غلامان حضور مظہر اعلیٰ حضرت تجھے سپرد نالی کر کے ہی مانیں گے، تجھے سپرد نالی کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پر سوچے آپ، کیا کلیم اتنا بڑا جاہل ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کافر کب کہیں گے۔ پر پھر وہی دور یاد آ گیا جب ہم نے کہا کہ تتیر ٹانڈوی خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہا اور وہ حضور کی گستاخی کرا ہے اس خبیث نے، تو اس کے ڈیڈی کہتے ہیں حمایت میں کہ کافر کیوں نہیں کہتے۔ تو یہ ان ڈپلیکیٹ بریلویوں کا پرانا ہتھیار ہے، بڑا پرانا ہتھیار ہے جی۔ تو اس جاہل کو جاہل ہی رہنے دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان سے جو اس ہیجی کے بہکاوے میں ہے۔ خدا را اپنا ایمان کی حفاظت کرو، علامہ اختر ازہری کو مانو، اس ہیجی کو مت مانو۔ انہیں مانو گے تو جو تھوڑے بہت بچے ہو کم از کم وہ تو بچا رہے گا، ورنہ کرلا میں بس یہ خبیث نعرے ہی لگواتا رہے گا اور اپنا مطلب نکلواتا رہے گا، اور ایک دن خانقاہ حنفیہ تعمیر ہو جائے گی تو ہوگا کیا کہ خانقاہ حنفیہ تیار اور غریب سنی بیمار۔ اللہ بچائے ہیجی کلیم جیسے فتنے سے، آمین۔ السلام علیکم۔